اے داؤد علیہ السلام میرے بندوں کو بتا دے کہ یہ تو مجھ سے منہ موڑتے ہیں نا، بندے گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، مجھ سے منہ موڑتے ہیں، ان بندوں کو بتا دے کہ جو مجھ سے دور پھرتے ہیں، دور رہتے ہیں، کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، اگر بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے رب ہو کر اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، تو مجھے اپنی عزت کی قسم یہ میری محبت سے آگاہ ہو کر اس طرح چیخیں کہ ان کی روح پرواز کر جائے اور جسم کے عضو دھڑ سے جدا ہو جائے، مر جائے، اس خبر کو سن کے خوشی کے مارے مر جائیں، بازو ٹانگیں دھڑ سے عضو جدا ہو جائے اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، اگر ان کو اتنا پتہ چل جائے کہ مجھے بندوں سے کتنی محبت، اس کی محبت، اس کی شاہیا کا، اس کے کرم کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو نیک بستی ہے، بستی شریفہ، اس کی طرف فاصلہ چونکہ کم ہے، سو اس کو بھی اسی کھاتے میں ڈالو جس کھاتے میں اس بستی والے نیک لوگ ہیں، بخشش کر، معاف فرما دی، حدیث پاک میں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل سے تائب ہو جانا اور اس سے معافی مانگنا، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ چونکہ صاحب فضل ہے، بندہ اللہ سے معافی مانگنے والا بن جائے، وہ ذات 1000 بار بھی معاف کر دیتی، 1000 بار معاف کر دیتی۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ اور اکابر کے معمولات یہ تھے کہ وہ ہمیشہ معافی اللہ سے مانگتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، ابھی آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی، 4-5 سال عمر تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا اور گریہ و بکا کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اور کثرت سے رونا، یہ عالم اتنا تھا کہ 4-5 سال کی عمر میں دن رات زار و قطار روتے رہتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ادھر اللہ کا ذکر ہوتا، عذاب کی بات ہوتی، حساب و کتاب کی بات ہوتی، تو ادھر آپ کے آنسو برسات کی جھڑی کی طرح لگ جاتے، بہنے لگتے، اور اس قدر زار و قطار ہوتے کہ بچپن میں کھانا پینا کئی دن چھوڑ دیتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے والد گرامی نے حتیٰ کہ ان کی کثرت بکا اور کثرت گریہ کو دیکھ کر یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب ان کی مجلس واعظ میں یہ بیٹھے ہوتے، وہ معافی کا اور آخرت میں عذاب و حساب و کتاب کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے، وہ رحمت کی اور بخشش کی اور جنت ہی کی بات کرتے رہتے۔ جب دیکھتے نا بچہ بیٹھا ہے، یحییٰ علیہ السلام اپنے کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، تو وہ بات ہی نہ کرتے جس سے آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر اتنی بات کا ایک جملہ اس کے کان میں پڑ گیا، 1 ہفتہ یہ کھانے پینے سے دور رو 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 کے اپنا حال اس طرح کر دے گا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ وہ اور ان کو بھی، ان کی بھی کان ترس جاتے، وہ چھپ کے بیٹھتے کہ والد گرامی دیکھیں نہ، اور معافی کی بات کر بیٹھے، اللہ کی معاف سے معافی مانگنے کی بات، اللہ کے عذاب کی بات کر دیں، ان کو ایک لذت آتی، بس چھپ کے بیٹھتے اور بے خیالی میں ان کی زبان سے جملہ نکلتا، ان کا کیف پورا ہوتا۔ ایک روز ستون کے پیچھے چھپ کے بیٹھے تھے، انہوں نے دوزخ کی بات کر دی، جہنم کی بات کر دی، بخشش و مغفرت کی بات کر دی، اس قدر زار و قطار روئے کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ جب چیخ نکلی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو یحییٰ بھی موجود، اٹھا کے گھر لے آئے، زار و قطار روتے رہے، کھانا پینا چھوٹ گیا، کھانا پینا چھوٹ گیا، روتے روتے بے حال ہو گئے، بالآخر گھر سے باہر نکل گئے، 4 سال عمر ہے، پہاڑوں پر جا پہنچے، ایک پتھر کے اوپر پھر سجدے میں گر گئے غار کے سامنے، اور 3 دن اور 3 راتیں مسلسل خدا کے حضور معافی مانگنے اور رونے میں لگا دی۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ کے والدین ماجدین آپ کو 3 دن تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے کرتے ان پہاڑوں کی طرف آ پہنچے، جس غار کے دہنے میں سجدہ ریز 3 راتوں سے رو رہے تھے، کچھ پتہ نہ چلے۔ وہاں ایک بکریاں چروانے والا پھر رہا تھا، چرواہا، اس سے پوچھا بھئی اس عمر کا ایک معصوم بچہ، پیارا سا خوبصورت سا بچہ، تو نے دیکھا ہے کہیں ادھر پہاڑوں کی طرف؟
وہ کہنے لگا میں نے تو اس عمر کا کوئی بچہ نہیں دیکھا. اتنی بات ہے کہ آج تیسرا دن ہے، اس غار سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، دھاڑے مار مار کے روتا ہے. اور تیسرا دن ہے، میری بکریاں بھی کھانا پینا چھوڑ کے اسی غار کے دہنے پہ کھڑی ہو کے اس کا رونا سنتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے ہیں. اس کے رونے میں کوئی اتنا درد ہے، کوئی اتنا سوز ہے، کوئی اتنی آہو بکا ہے، کوئی اتنی عجیب کیفیت ہے کہ آج 3 دن سے میری بکریوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا ہے چارہ، اور غار کے دہنے پہ کھڑی ہو کے یہ بھی سنتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں. میں خود پریشان ہوں، خدا جانے کون ہے. وہ سمجھ گئے کہ اس حال میں رونے والا تو یحییٰ ہی ہو سکتا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قریب اندر گئے، ان کے قدموں کی آہٹ جو سنی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھایا اور پوچھا کہ ملک الموت آ گئے ہو؟ پوچھا ملک الموت ہو؟ اگر ملک الموت ہو تو چونکہ رونے میں آنکھیں بند تھیں، فرمانے لگے مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں جا کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگا. ماں باپ سے معافی مانگا. وہ فرمانے لگے بیٹے یحییٰ ہم ہی تیرے والدین تمہیں لینے کے لیے آئے. گھر لے گئے، جا کے کچھ کھانا کھلایا پلایا، اور ماں نے اپنی گود میں لے کے پیار کیا. فرمایا بیٹے، وہیں پتھر پہ فرمانے لگے بیٹے اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر، تو معصوم ہے، تجھے رونے کی کیا ضرورت. فرمانے لگی امی جان اس بات کی ضمانت دے دیں کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے نہیں پوچھے گا، میں رونا چھوڑ دیتا. یہ ضمانت آپ دے دیں کہ میرا رب مجھ سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا، میں رونا چھوڑ دیتا. والدہ نے کہا بیٹے یہ ضمانت تو میں نہیں دے سکتی. وہ پیار کر کے گھر لے گئی، کھانا کھلایا. 3 دن سے بھوکے تھے اور رو رو کے رخسار اندر کو دھس گئے تھے، شکل پہچانی نہیں جاتی تھی. پیار کیا، تھپکی دی، سلایا. فرمایا بیٹے تھوڑی دیر سو جا، تھوڑی دیر سو جا. حضرت یحییٰ علیہ السلام بستر پہ لیٹے، آنکھ لگ گئی. ابھی آنکھ لگی ہی تھی، نیند آئی کہ نیند کی حالت میں آواز آئی کہ یحییٰ اب آخرت بھول گیا، یحییٰ بھول گیا ہمیں، اب ہمیں بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، اب آرام کی نیند آ گئی. بے دردانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور جنگلوں کی طرف بھاگ گئے. یعنی اللہ رب العزت کے مقرب بندے انبیاء اس طرح اللہ کے حضور معافی مانگنے والے، ہر وقت اللہ کے حضور گڑ گڑا کے رونے والے اور معافی مانگنے والے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عالم کہ رات کو اتنی کثرت سے روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتے، آنسوؤں سے تر ہو جاتے، اور اللہ کے حضور رو رو کے معافی کے خواستگار رہتے. انبیاء علیہ السلام کی اسی سنت پر صحابہ کرام اہل بیت اعظام کا عمل. صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ خوف الہی میں رو رو کر آخرت کے حساب و کتاب کی بات جب سنتے تو اتنا زار و قطار روتے، اور آپ کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے ان کے آنسو اتنی کثرت سے بہتے کہ گالوں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے رونے کے، نشان پڑ گئے تھے رونے کے. اور ادھر حرم کعبہ ہے، حرم کعبہ ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ عبادت کر رہے ہیں، کچھ نفل ادا کر رہے ہیں. اچانک طواف کرنے والے لوگوں کی آواز پڑتی ہے. ایک تابعی فرماتے ایک شخص چہرے پر اس نے کپڑا اوڑھ رکھا ہے، وہ مقام ملتزم پہ کھڑا ہے، پچھلی رات ہے، ٹھنڈی رات، اور وہ اندھیرے میں رو کے اللہ کے حضور عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا تیری کائنات میں تیری زمین پر تیری مٹی اور ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اور تیری کائنات میں تیرے درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں.
اور تیری کائنات کے سمندروں میں پانی کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اور کائنات میں اول سے آخر تک اس قدر عدد تیری مخلوق کا نہیں جتنا عدد میرے گناہ کا ہے، اور زمین و آسمان کی اتنی وسعتیں نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ ساری رات بیت گئی، وہ اپنے گناہوں کا ذکر کر کر کے، وہ اللہ کا بندہ دھاڑے مار مار کے روتا رہا۔ اس کے رونے کو چیخ و پکار سن کے ہر شخص کا جگر پھٹتا جا رہا تھا، ہر ایک کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ فضاؤں میں رونے کی آوازیں بلند تھیں، ہر سو سسکیاں تھیں۔ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، تبع تابعین میں سے بہت بڑے ولی اللہ، فرماتے ہیں کہ اس حد تک وہ شخص رویا اور گر گڑایا، اور ساری رات بیت گئی، فجر کے قریب وقت ہو گیا، اور وہ سجدے میں گر کے کبھی مقام ملتزم کو تھام کر اللہ غلاف کعبہ پکڑ کے اتنا رویا اپنے گناہوں کا ذکر کر کر کے کہ ہمیں ترس آ گیا۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں اس رونے والے کے پاس گیا، اس کے دامن کو پکڑا اور میں نے عرض کیا، مولا یہ کوئی بڑا گناہگار شخص ہے، یہ کوئی بڑا گناہگار ہے، بڑا دکھی ہے، میں بھی تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، تو اس گناہگار کو بخش دے۔ وہ شخص روئے جا رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حضور التجائیں کی کہ مولا یہ کوئی بڑا گناہگار شخص ہے تیری کائنات میں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، ساری رات بیت گئی، تو اس کو بخش دے، اس گناہگار کو بخش دے، میں اپنی نیکیاں بھی اس کو دیتا ہوں۔ جب یہ دعا کی اور اس کے بعد پھر وہ زار و قطار روتا رہا، وہ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا کپڑا پکڑا اور کہا کہ اے گناہگار، اتنے گناہوں پر رونے والے، ذرا کپڑا ہٹا کے چہرہ تو دکھا، تو ہے کون؟ میں بھی اللہ کے حضور اور التجا کرتا ہوں کہ وہ تجھے بخش دے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کپڑا اٹھایا تو ساری رات جو زار و قطار رو رہا تھا گناہوں کا ذکر کر کر کے، کپڑا اٹھایا تو وہ لرزہ پر اندام ہو گئے کہ وہ رونے والا گناہگار کون تھا؟ وہ امام زین العابدین، وہ امام زین العابدین تھے۔ وہ کہتے ہیں سکتہ طاری ہو گیا اور رو کے عرض کرنے لگا، مولا اگر ان لوگوں کا یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اگر ان کا یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہو؟ اور امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی معافی مانگنے کا معمول، کیا عجب معمول تھے اللہ کے بندوں کے۔ ان کا ایک شاگرد بیان کرتے ہیں، شاگرد، کہ میں اس خاطر کوفے کی جامع مسجد میں آیا رات بسر کروں اور دیکھوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی شب بیداری کیسے ہے، رات کس طرح گزارتے۔ فرماتے اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد امام ابو حنیفہ گھر گئے، اپنا لباس اور کپڑے بدل کے آئے۔ وہ دن کو جو لباس عالمانہ تھا، رات کو اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے غلامانہ لباس پہن کے آئے اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں نے ساری رات دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی داڑھی مبارک تھی، اپنی داڑھی کو کھینچتے تھے، اپنی داڑھی کو کھینچتے تھے اور عرض کرتے تھے، مولا ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، اس کو معاف کر دے، تیرا مجرم ہے، اس کو معاف کر دے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ اسی حال میں ساری رات بیت گئی، امام اعظم کی رات اسی حال میں بیت گئی۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ سفید داڑھی تھی، 90 برس کے قریب عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، کمر ڈھل گئی، اپنی داڑھی کو پکڑ کے اللہ کے حضور روتے اور عرض کرتے، مولا عبداللہ بن مبارک کے بڑھاپے پر رحم کرنا، بڑھاپے پر رحم کرنا۔ اور امام اعظم کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ اللہ کے حضور معافی مانگتے مانگتے
رو رو کے بے ہوش ہو کر گر پڑتے، اور جب ہوش میں آتے تو پھر یہ کہتے کہ مولا اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑی تعجب کی بات ہوگی، یہ کہہ کے پھر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتے۔ پھر جب ہوش میں آتے اتنا کلمہ کہتے اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ یہ اللہ والوں کا اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا عالم یہ تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور جس کو حضرت بابا صاحب نے بھی بیان فرمایا فوائد السالکین میں، انہوں نے اسرار الاولیاء میں فرماتے ہیں ایک جوان ولی اللہ تھا، ایک جوان ولی اللہ عبادت گزار، عالم اس کا یہ اللہ کے حضور عاجزی کا کہ گلیوں میں چلتا اپنے کام کاج کے لیے، تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے، چلتا تب بھی آنسو بہتے۔ وہ کس طرح ہے؟ ملدے بھی روندے تے بچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راہاں، عشق جناں دی ہڈی رچیا رومن کم انہاں، عشق جناں دی ہڈی رچیا رونا کم انہاں، ملدے بھی روندے بچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راہاں، روندے ٹردے راہاں۔ وہ جوان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں وہ جوان گلیوں میں بھی چلتا روتا، دن بھر عبادت کرتا، سارا دن روزے اور عبادت میں بسر ہوتا، اور جب رات ہوتی اس نے اپنے کمرے میں چھت کے ساتھ ایک رسہ لٹکا رکھا تھا، جب رات ہوتی وہ رسہ گلے میں ڈال لیتا اور کرتا مولا اب تیرا مجرم تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، جو سلوک کرنا ہے یہی کر لے، آخرت میں جواب طلبی نہ کرنا، جو سلوک کرنا ہے ابھی کر لے، آخرت میں جواب طلبی نہ کرنا۔ اور ساری رات اللہ کے حضور اس طرح سجدے میں گر کے وہ شخص وہ جوان رو رو کے بسر کر دیتا۔ جوانوں ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی؟ جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی، اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی، اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی، اللہ کے عشق اور اللہ کے خوف کی اس آگ کو من میں لگانے کی ضرورت تھی۔ ہمارے دن کیسے بسر ہو رہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک گلی سے گزرے، کچھ لوگوں کو کھیل کود میں مصروف دیکھا، کھیل کود میں ہنسی مذاق میں مصروف دیکھا، میرے آقا رو پڑے اور رک گئے، اور حضور کو کھڑے ہوئے جب ان جوانوں نے دیکھا لوگوں نے تو وہ حضور کی طرف دوڑ آئے، حضور کی طرف دوڑ آئے، قدم بوسی کی۔ حضور نے ان سے پوچھا جو کھیل کود میں مصروف تھے، جو ہنسی مذاق میں مصروف تھے، میرے آقا نے ان سے پوچھا کھیلنے کودنے والوں اتنا بتا دو تمہیں ضمانت مل گئی ہے آخرت کی بخشش کی؟ عذاب آخرت سے چھٹکارے کی ضمانت مل گئی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر اعمال کے حساب و کتاب سے بچاؤ کی ضمانت مل گئی؟ عرض کیا آقا نہیں۔ فرمایا بخشش کی کوئی ضمانت ہاتھ میں آ گئی؟ عرض کیا آقا نہیں۔ تو فرمایا تعجب ہے، ضمانت بھی ہاتھ میں نہیں پھر بھی کھیل کود کر رہے ہو، تمہیں رونے سے فرصت کیسے مل گئی؟ تمہیں رونے سے فرصت کیسے مل گئی؟ اے ناداں انسان ہوش کر، کتنی غفلت کا شکار ہو گیا ہے تو، اللہ کو کس قدر بھول گیا ہے تو، دنیا کے نشے میں کتنا بدمست ہو گیا ہے تو، آخرت کی پیشی بھول گیا۔ جس دن خدا کے حضور پیش ہونا ہوگا، جس دن ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، جس دن ہر کوئی نفسا نفسی پکار رہا ہوگا،
انسان بھول گیا اپنے حال کو.